آج ہم سبق جب عائشہ بیمار ہوئی کی پڑھائی کریں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کی طبیعت خراب ہو یعنی جب آپ بیمار ہوں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میں تو اپنے امی یا اپنے ابو کو بتاتی ہوں۔ تو آئیے سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اسکول جانے سے پہلے صبح جب عائشہ ناشتہ کر رہی تھی تو اسے نوالا نگلنے میں بہت تکلیف ہوئی، یعنی اسے نوالا کھانے میں بہت درد ہوا۔ اس نے ڈر کر ناشتہ چھوڑ دیا۔ آئینے کے سامنے منہ کھول کر دیکھا تو اسے اپنے گلے کا اندرونی حصہ بہت سرخ نظر آیا۔ آئینہ اس طرح کا ہوتا ہے جس میں ہم اپنا عکس یا اپنا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ گلے کا اندرونی حصہ یعنی گلے کے اندر کا حصہ۔ وہ بھاگ کر امی کے پاس گئی اور امی سے کہا، امی مجھ سے نوالا نگلا نہیں جا رہا، یعنی مجھ سے نوالا کھایا نہیں جا رہا، گلے میں بہت درد ہو رہا ہے۔ امی سے کہا کہ بعد آپ کو یہ والا نشان نظر آ رہا ہے، اس کو ہم رابطہ کا نشان کہتے ہیں اور یہ ہم دو جملوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ امی سے کہا، اب یہاں جملہ تو ختم ہو گیا ہے لیکن اگلا جملہ اسی جملے سے جڑا ہوا ہے، یعنی امی نے کیا کہا یہاں پر، معاف کیجیے گا، امی سے کیا کہا، تو یہاں پہ عائشہ کی وہ بات لکھی ہوئی ہے جو اس نے امی سے کہی، اس لیے ہم نے یہاں پہ رابطہ کا نشان لگایا اور آگے عائشہ کی بات لکھ دی۔ اب یہاں پہ ہم نے عائشہ کی بات اس کے لفظوں میں ہی لکھی ہے، اس لیے اس بات کو واوین میں لکھا ہے، اس کو کہتے ہیں واوین، اور یہ جب ہم کسی کی بات کو اس کے لفظوں میں لکھتے ہیں تو اس کو واوین میں لکھا جاتا ہے۔ امی کے بعد آپ کو یہ نشان نظر آ رہا ہے، اس کو ندائیہ کہتے ہیں۔ جب ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو ندائیہ کا نشان لکھتے ہیں، تو یہاں عائشہ امی کو مخاطب کر رہی ہے، اس لیے امی کے بعد ہم یہاں پر ندائیہ کا نشان لگا دیتے ہیں۔ امی نے کہا، اوہو ذرا منہ کھول کر دکھاؤ، ہاں یہ تو بہت سرخ ہو رہا ہے، تم دودھ میں ڈبل روٹی بھگو کر کھاؤ۔ اب یہاں پھر ہم نے امی کی بات کو واوین میں لکھا۔ اوہو کے بعد بھی آپ کو یہ والا نشان نظر آ رہا ہے، جب ہم اپنے کسی تاثر کا یا جذبے کا اظہار کرتے ہیں تو تب بھی ہم یہ نشان لگاتے ہیں اور تب اس کو فجائیہ کہتے ہیں۔ اوہو، اب امی پریشانی کا اظہار کر رہی ہیں، اس لیے اس لفظ کے بعد بھی ہم نے یہ والا نشان لگایا ہے۔ امی نے گلا دیکھ کر عائشہ سے کہا، امی، یہ کہتے کہتے عائشہ رو پڑی۔ امی نے اسے پیار کیا اور کہا، کوئی بات نہیں، دوا لینے اور غرارے کرنے سے ٹھیک ہو جاؤ گی انشاءاللہ۔ یہ نشان ہے سکتہ کا، اور یہ ہم جملے میں اس وقت لگاتے ہیں جب ہم نے جملے میں کسی جگہ پہ تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہو۔ غرارے کرنا، اس طرح سے پانی میں تھوڑا سا نمک ملا کے ہلکا سا گرم کر کے اس سے غرارے کیے جاتے ہیں، یعنی تھوڑا ایک پانی کا گھونٹ بھر کے اس طرح منہ اوپر کر کے، جب پانی گلے کے بالکل قریب پہنچتا ہے تو پانی کو گلے سے نیچے نہیں اتارتے بلکہ غرارے کرتے ہیں، تو اس کو ہم غرارے کرنا کہتے ہیں۔ بھائی جان سن رہے تھے، غرارے، امی غرارہ تو عائشہ پہنتی ہے، وہ ہنس کر کہنے لگے۔ اب غرارہ ایک طرح کے کپڑے بھی ہوتے ہیں، اس طرح سے جب ہم کپڑوں کو سلائی کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا، اس کا ٹراؤزر جس طرح کا سلا ہوا ہے اس کو ہم غرارہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھائی جان مذاق سے کیا کہہ رہے ہیں کہ غرارہ تو عائشہ پہنتی ہے۔ عائشہ نے غصے سے انہیں دیکھا۔ عائشہ اب اسکول جانے پر بھی تیار نہیں تھی۔ امی نے بڑی مشکل سے سمجھا کر بھیجا۔ عائشہ اسکول چلی تو گئی مگر وہاں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ چپ چاپ یعنی خاموشی سے بیٹھی رہی۔ وقفے میں یعنی بریک میں اپنی دوستوں کے ساتھ بھی نہیں کھیلی۔ اس کی دوست ہنا نے پاس آ کر پوچھا، کیا بات ہے، تم کھیلتی کیوں نہیں؟
عائشہ نے اسے اپنے گلے کی تکلیف کے بارے میں بتایا، یعنی گلے کے درد کے بارے میں بتایا، تو اس نے کہا ہاں پچھلے ہفتے میرا گلا بھی خراب ہوا تھا، اب ٹھیک ہے، تم بھی احتیاط اور پرہیز کرو گی اور دوا لوگی تو جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ پرہیز کرنا یعنی ان تمام چیزوں سے بچنا جن کی وجہ سے گلا خراب ہوتا ہے۔ سب جماعت میں گئے تو ہنا نے مس کو بتایا کہ عائشہ کی طبیعت خراب ہے۔ مس نے آ کر عائشہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو وہ گرم ہو رہا تھا۔ مس نے کہا عائشہ تمہیں تو بخار بھی ہے، شام کو دوا لینا اور کل آرام کرنا، اور ہاں اپنی چھٹی کی درخواست ضرور بھیجنا۔ اب یہاں ساتھ ہی ہمارے پاس کچھ معلومات بھی لکھی ہوئی ہیں، آئیے ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ نزلہ زکام ہمارے سانس کے نظام کا انفیکشن ہے جو وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انفیکشن، سانس کے نظام کا انفیکشن یعنی جب ہمارا سانس لینے کا عمل ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا ہوتا، جب کوئی جراثیم اس کو متاثر کرتا ہے یعنی وہ اپنے نارمل طریقے سے جب کام نہیں کر سکتا، کوئی جراثیم اسے خراب کر دیتا ہے، اور یہ انفیکشن ہوتا ہے وائرس کی وجہ سے۔ وائرس ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو ہم آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ ہمارے اندر جا کے ہمارے سانس کے نظام میں کوئی جراثیم پیدا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے سانس کا نظام ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا، تو پھر اس سے ہمیں نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ آپ معاف کیجیے گا، اپنے آپ کو اور دوسروں کو اس سے بچائیے۔ چھینکتے اور کھانستے وقت منہ پر رومال رکھیے، ہاتھ بار بار صابن سے دھوئیے اور جراثیم کش محلول ہاتھ پر لگائیے۔ جراثیم کش محلول یعنی ایسا محلول جو جراثیم کو مارنے والا ہو۔ محلول جیسے کوئی لیکوڈ چیز ہوتی ہے جسے ہم سینیٹائزر وغیرہ بھی کہتے ہیں، ایک ایسا لیکوڈ جو جراثیم کو مارنے کے کام آتا ہے، وہ جراثیم کش محلول ہوتا ہے، تو اس کو ہاتھوں پر لگائے رکھنے سے بھی ہم نزلہ زکام سے بچ سکتے ہیں۔ پھر سب بچوں سے کہنے لگیں، یعنی مس سب بچوں سے کہنے لگیں، اپنی صحت کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور ساتھ ساتھ دوسروں کی صحت کا بھی۔ گلے کی خرابی، نزلہ زکام میں ہمیں ایک دوسرے سے دور رہ کر بات کرنی چاہیے تاکہ ہمارے بولنے سے وہ جراثیم دوسرے کو نہ لگ جائیں۔ چھینک یا کھانسی آنے پر منہ پر ہاتھ یا رومال رکھ لینا چاہیے۔ اپنے ہاتھوں اور منہ کو صابن سے اچھی طرح دھوتے رہنا چاہیے۔ اپنے ارد گرد کا ماحول بھی یعنی اپنے آس پاس کا ماحول بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ مثلاً یعنی ہم کیسے اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں؟ بستر کی چادریں اور تکیے کے غلاف کا صاف ہونا اور ان کو بدلتے رہنا ضروری ہے۔ چھٹی کے بعد عائشہ گھر گئی تو امی نے اس کے لیے یخنی بنا رکھی تھی۔ یخنی میں روٹی بھگو کر کھانے کے بعد اس نے دوا کھائی اور سو گئی۔ یخنی اس طرح کی ہوتی ہے جو پانی اور گوشت سے بنائی جاتی ہے۔ یہ نرم غذا ہوتی ہے، اس لیے اس کو بیماری کے یا نزلہ زکام جب ہمیں ہوتا ہے تو ہم یہ پیتے ہیں یا روٹی کے ساتھ یہ کھاتے ہیں تاکہ بیماری بڑھے نہیں۔ اٹھی تو طبیعت بہتر تھی، پھر بھی اس نے غرارے کرنے شروع کیے تو بھائی جان نے ہنس کر کہا اوہو واہ، یہ کیسے غرارے ہیں؟ عائشہ بھی ہنسنے لگی۔ آج ہم نے سبق جب عائشہ بیمار ہوئی کی پڑھائی مکمل کی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔